من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير۔ سامعین کرام، یہ سورۃ النور ہے، سورۃ النور سورہ نمبر 24، اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 55، 56 اینڈ 57 تین آیات تلاوت کی گئی ہے، 50 پر 5، 50 پر 6 اور 50 پر 7۔ یہ تینوں آیات ابھی کے جو ہمارے حالات ہیں اس کے اوپر بھی بہت زیادہ نصیحت ان آیتوں کے اندر، اور مسلمان چاہے جس زمانے میں ہو، جس مکان میں ہو، یہ آیات جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ رہنما ہے۔ مسلمان اگر دنیا کے اندر امن و سکون چاہتے ہیں، سربلندی چاہتے ہیں، دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلافت چاہتے ہیں، دنیا کے اندر ہر طرح کا جو ہے سکون اور اطمینان چاہتے ہیں، تو ان آیات کے اندر جو باتیں لکھی ہوئی ہیں، جو باتیں بتائی گئی ہیں، اس پر عمل کر لے انسان، تو ہر حال میں، ہر جگہ پہ، ہر مکان پہ اور ہر زمانے میں انسان سربلند ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ تم لوگوں میں سے جو ایمان لائے ہیں اور جو لوگ نیک عملوں کو انجام دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بالکل اسی طرح سے اس روئے زمین پر خلافت بخشے گا، خلافت سے نوازے گا، جس طرح سے آج سے پہلے کے لوگوں کو خلافت دی گئی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ مزید فرماتے ہیں وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور جس دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے پسند کیا ہے، اس دین کو اس روئے زمین پر اللہ مضبوط بنا دے گا۔ اور پھر فرماتے ہیں وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اللہ تبارک و تعالیٰ سماج و معاشرے کے، خاص طور سے مسلمانی سماج و معاشرے کے اندر جو خوف ہے، جو دہشت ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ امن و سکون میں بدل دے گا۔ لیکن شرط کیا لگایا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، وہ صرف ہماری عبادت کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، اور اس کے بعد بھی اگر کوئی کفر کرتا ہے تو یہ فاسق و فاجر لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس روئے زمین پر آدم علیہ السلام کی اور ان کے اولاد کی خلافت ہو۔ اور یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بھی اور آدم علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد کو بھی وحی کے ذریعے سے برابر بتلاتا رہا کہ تم انسان ہو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو اس روئے زمین کے اوپر دنیا کے اندر خلافت، اللہ تبارک و تعالیٰ جو نظام حیات چاہتا ہے اس کو قائم کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ پوری دنیا کی امامت تمہارے سر پہ ہے، اور ایک خلافت کے لیے، امارت کے لیے اور حکمرانی کے لیے جتنی بھی صلاحیتیں ہو سکتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے اندر ڈالا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے اندر اختیار بھی دیا، ارادہ بھی دیا۔ ارادہ اور اختیار دراصل آزمائش کے لیے دیا۔ آج جو ہم لوگ دنیا کی زندگی کے اندر بڑا پرسکون زندگی گزار رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہو گیا ہمارا معاملہ اور ہمارا بیڑا پار ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے انسانوں کے اندر وہ صلاحیت دی جو ایک حاکم، ایک حکمران اور ایک خلیفہ اور ایک امیر کے اندر ہونا چاہیے، ہر انسان کے اندر دیا۔ اور پھر اس کے اندر ارادہ بھی دیا۔ ارادہ دیا کس بات کا؟ کہ تم دنیا کے اندر جو چاہے اختیار کر سکتے ہو، تمہارے اندر اختیار ہے کہ تم جس طرح سے چاہے رہ سکتے ہو۔ تم چاہو تو اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکومت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام حیات کو بھی قائم کر سکتے ہو، اور تم چاہو تو اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کر کے شیطان کے بندے اور غلام بھی بن سکتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو دینے کے بعد وہ لوگ جو نیک عمل کرنے والے ہیں اور جو ایمان لانے والے ہیں ان کے بارے میں بتلا دیا کہ یہ لوگ اس روئے زمین کے اوپر خلافت کے وارث ہوں گے، اور اللہ نے انہی سے وعدہ کیا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جو منافقین ہیں یا ایسے لوگ
جو ایمان والے نہیں ہیں اور ان کا عمل جو ہے وہ نیک عمل نہیں ہے، ایسے لوگ خلافت کے حقدار نہیں ہیں۔ خلافت کے حقدار کون لوگ ہیں؟ جو ایمان والے ہوں اور جو اپنے اعمال کو بالکل نیک بنائے، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بنائے، ایسے جو لوگ ہوں گے وہ خلافت کے حقدار ہوں گے۔ اور ایسے ہی سماج و معاشرے میں جو بہتر آدمی ہوگا اس کو وہ سماج اور معاشرہ امیر بنائے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دین کو مضبوط کر دے گا۔ لیکن شرط یہ لگایا کہ ان کے اندر شرک نہیں پایا جانا چاہیے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے جو بھی آپ کے سامنے پڑھی جا رہی ہے، یعنی آیت نمبر 55 سورۃ النور، یہ آیت کریمہ جس وقت نازل ہوئی، چونکہ آپ جان رہے ہیں ابھی اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین، جو مدینے کے جو منافقین ہیں ان کا تذکرہ کیا کہ مدینے کے منافقین کیسے تھے، کیا تھے، اور مومنین کا کیا دستور ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر یہ بتلایا کہ خلافت کے جو وارث ہوں گے وہ لوگ ہوں گے جو ایمان والے ہوں گے اور نیک عمل کو انجام دینے والے ہوں گے۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہوا کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اس آیت کریمہ کے پہلے مخاطب جو تھے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، اور جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اس وقت مسلمانوں کی حالت بالکل ایسی تھی کہ خود ان کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں تھا۔ جب خیبر فتح ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار و مہاجرین کے درمیان جو بھائی چارہ قائم کیا تھا، اس بھائی چارے میں ان لوگوں نے جو کھیت کھلیان مزارعت اور مشارکت کے طور پر لیا تھا اس کو ان لوگوں نے واپس کر دیا، اتنی حالت درست ہوئی۔ لیکن مدینے کے اندر جو مسلمان تھے ان کی حالت یہ تھی کہ کبھی بھی باہر سے کافر اور مشرک آ کر کے حملہ کر سکتے تھے اور ان کو نیست و نابود کر سکتے تھے۔ لیکن جب غزوہ احزاب ہوا تو غزوہ احزاب کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرما دیا کہ آج کے بعد سے مدینے کے اوپر ہمارے اوپر کوئی بھی کافر، کوئی بھی مشرک حملہ نہیں کرے گا، بلکہ ہم ان کے اوپر حملہ کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کے بعد مدینے کے اندر بالکل سکون قائم ہو گیا۔ لیکن مدینے کے باہر کے حالات ابھی ویسے ہی تھے، خوف تھا، دہشت تھا، لوٹ مار تھی، کسی کی عزت، کسی کا مال، کوئی قافلہ بالکل محفوظ نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل کیا اور اس کے اندر یہ وعدہ کیا کہ تم نے جو ڈگر کو اختیار کیا ہے اے صحابہ کرام، اگر اسی ڈگر کو اختیار کیے رہے، تم میں جو بھی ایمان والے ہوں گے، نیک عمل کو انجام دینے والے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خلیفہ بنائے گا، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا۔ اور جس دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کو اس روئے زمین پر مضبوط کر دے گا۔ اور جو ابھی خوف و دہشت ہے، جو لوٹ مار ہے، جو جنگل راج ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ختم کرے گا اور اس کے بدلے میں امن و سکون کو لائے گا۔ اللہ نے یہ بشارت دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بشارت دی اسی وقت۔ ایک بشارت یہ دی کہ پورے عرب سے بلکہ پوری دنیا سے خوف و دہشت ختم ہو جائے گا، اور دوسری بشارت یہ دی کہ جو تنگ دستی ہے، جو پریشانی ہے، جو عسرت ہے، جو تنگی ہے، جو غربت ہے، جو فقر و فاقہ ہے، جو مفلسی ہے، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمبی حدیث، صحیح البخاری کتاب المناقب، باب علامات النبوت فی الاسلام۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا، دو آدمی آتے ہیں۔ ایک آدمی شکایت کرتا ہے کہ بڑی تنگی ہے، بہت تنگ دستی ہے، انتہائی معاشی تنگی ہے، اور دوسرا آدمی یہ شکایت کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سماج و معاشرے بلکہ پورے عرب کا ماحول بالکل خراب ہے، ہر جگہ پر لوٹ مار ہے، دہشت ہے، کوئی قافلہ جو ہے بالکل مامون اور محفوظ نہیں ہے، ہر طرح کا جنگل راز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے جواب میں کہا کہ ان قریب ایسا وقت آنے والا ہے، ان قریب ایسا وقت آنے والا ہے کہ جب تمہارا قافلہ نکلے گا تو اس کے ساتھ کوئی سیکورٹی گارڈ نہیں ہوگا۔ اور اے عدی، تم نے حیرہ کا مقام سنا ہے؟ کہا کہ میں نے سنا نہیں ہے، بس میں نے دیکھا نہیں ہے، بس سنا ہے۔ کہا کہ ایک عورت اکیلے حیرہ کے مقام سے آئے گی اور آ کر کے اب کعبہ کا طواف کرے گی، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اور ان قریب ایسا وقت آئے گا کہ تم لوگ ایران کے جو بادشاہ کسریٰ ہے اس کے خزانے کے اوپر تمہارا قبضہ ہوگا اور وہاں پر تمہاری حکومت قائم ہوگی۔ عدی بن حاتم نے کہا کہ کسریٰ بن ہرمز اس وقت کی سپر پاور تھی، وہ اس وقت کے جو کسریٰ تھے، ایران کے بادشاہ تھے، وہ سپر پاور تھے۔ کہا کہ کسریٰ بن ہرمز، کہا کہ ہاں ان کو فتح کرو گے، اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی
جب تک کہ کوئی آدمی اپنے صدقے کا مال لے کر کے نکلے گا اور صدقہ دینے والے کو تلاش کرے گا لیکن کوئی اس کو ایکسپٹ کرنے والا نہیں ہوگا. عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ آگے کہتے ہیں اسی روایت کے اندر کہ میں نے دیکھا کہ ایک عورت حیرہ کے مقام سے اکیلی آتی ہے اور کعبہ کا طواف کرتی ہے اور اس کو کوئی روکنے اور ٹوکنے والا بھی نہیں ہوتا ہے. اور میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد صدقہ لے کر کے لوگ گھوم رہے ہیں لیکن کوئی صدقہ قبول کرنے والا نہیں. تو یہ دو بشارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. اس میں سے دونوں بشارت میں سے کچھ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پورا ہو گیا اور کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد پورا ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ کیا اور جب برات کا عام اظہار کیا کہ ہم کفار اور مشرکین سے بالکل بری ہیں تو پورا عرب جو ہے وہ امن و سکون کا گہوارہ ہو گیا. پورا عرب امن و سکون کا گہوارہ ہو گیا. اور جب عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت آئی تو اس زمانے تک مسلمانوں کو اس قدر آسودگی ہو گئی کہ خلافت عثمانیہ کے اندر یعنی عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے خلافت کے اندر ایک آدمی صدقہ لے کر کے گھومتا تھا لیکن کوئی صدقہ قبول کرنے والا نہیں تھا. اور صرف عرب کے اندر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر امن و سکون قائم ہو گیا. یہ جو آیت کریمہ ہے اس سے چند باتیں پتہ چلتی ہیں. پہلی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ صحابہ کرام کی جو خلافت تھی دراصل یہی اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظام حیات ہے جو صحابہ کرام نے قائم کیا. اور صحابہ کرام کا جو منہج تھا یہی وہ دین ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے منہج کو بتلاتے ہوئے سورۃ الحج آیت نمبر 41 میں کہتے ہیں الذین ان مکناہم فی الارض واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو خلیفہ بنا دیا جائے زمین کے اندر اقتدار دے دیا جائے تو یہ نمازوں کو قائم کریں گے, نمازوں کو پابندی سے قائم کریں گے, زکوٰۃ کے ادا کرنے کا نظام بنائیں گے, لوگوں کو برائی سے روکیں گے اور بھلائی کا حکم دیں گے. یہ اصل صحابہ کرام کا منہج ہے اور یہی وہ دین ہے جس کو اللہ نے پسند کیا ہے اور یہی وہ اعمال صالحہ ہے جس کے کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر دے رہا ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات, تم میں سے جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے. اور دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کرام نے جو حکومت اور خلافت قائم کی اس کی دھاک پوری دنیا کے اندر بیٹھ گئی اور عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانے تک اور اس کے بعد بھی صحابہ کرام نے جو خلافت کا نظام قائم کیا ہوا تھا ایک مدت تک چلتا رہا. اور تیسری بات, جو خلافت اور جو منہج صحابہ کرام نے قائم کیا تھا اس میں شرک کا بالکل شائبہ نہیں تھا. شرک بالکل ہی نہیں تھا, شرک بالکل نہیں تھا. شرک سے بالکل پاک تھی یہ سماج. آج بھی کچھ دنوں پہلے تک دیکھیے بلکہ ابھی بھی مملکت سعودیہ جو حکومت ہے اس حکومت کے قائم ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہی کہ وہاں پر شرک کا بالکل نام و نشان نہیں تھا. اس زمانے میں بھی نہیں تھا, ابھی بھی الحمدللہ شرک سے وہ حکومت بالکل پاک ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکمرانی بھی دیا اور وہاں پر امن و سکون بھی دیا. آج پوری دنیا کے اندر امن و سکون کے لیے لوگ ترس رہے ہیں اور سعودی عرب آج بھی امن و سکون کا گہوارہ ہے. اس کی وجہ بس یہی ہے کہ انہوں نے شرک نہیں کیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے یہ صرف صحابہ کرام کے لیے تھا یا ان کے بعد کے زمانے کے لیے بھی؟ تو اسی آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا. کیا بتلایا؟ کہا کہ تم میں سے جو ایمان والے ہیں اور جو نیک عمل کو انجام دینے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اسی طرح سے حکومت دے گا جس طرح سے ان سے پہلے لوگوں کو حکومت دیا. تو جب صحابہ کرام سے پہلے کے جو لوگ تھے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ حکومت دے سکتا ہے تو صحابہ کرام کے منہج پر چلنے والے بعد کے لوگوں کو اللہ کیوں نہیں حکومت دے سکتا ہے؟ کیوں نہیں خلافت دے سکتا ہے؟ کیوں نہیں دنیا کے اندر اقتدار دے سکتا ہے؟ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ لوگ ایمان والے ہوں, سچے مومن ہوں, نیک عملوں کو انجام دینے والے ہوں, خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ کے نظام کو اور دین کو قائم کرنے والے ہوں, پاور چاہنے والے نہیں ہوں. اللہ کے نظام حیات کو اور دین کو خالص نیت کے ساتھ قائم کرنے والے ہوں اور ساتھ ہی ساتھ اس کو حاصل کرنے کے لیے جتنی ممکن کوشش ہو اس کوشش کو کر گزرنے والے ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر توکل اور بھروسہ کرنے والے ہوں.
آپس میں بالکل محبت کے ساتھ اور اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنے والے ہو. اگر اتحاد و اتفاق کسی سماج کے اندر نہیں ہے تو آپ کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قرآن کریم کے اندر تفرقے کو شرک سے تعبیر کیا ہے کہ اگر کسی سماج و معاشرے کے اندر تفرقہ پیدا ہوتا ہے تو وہ شرک ہے. اور آپ کو میں بتا دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ جب عرب کے اندر توحید قائم ہو گیا تو شیطان بالکل مایوس ہو گیا، لیکن اس کے سامنے ایک رستہ تھا، کیا؟ وہ مسلم سماج اور معاشرے کے اندر درار پیدا کرنا. اور ہر دور میں یہی بات ہوتی رہی ہے. تو یہ سب چیزیں اگر سماج و معاشرے کے اندر نہیں پائی جائیں گی تو کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلافت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام حیات اس روئے زمین پر قائم ہو سکتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام حیات کو قائم کرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کو اس روئے زمین پر لاگو کرنا ہے، یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، تو میری عبادت کرو اور میری عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرو. نہ مٹی پتھر کے بت کو شریک کرو، نہ ہی کسی مزار کے بابا کو شریک کرو، نہ ہی پیروں اور اولیاء کو شریک کرو، اور نہ ہی اپنے نفسانی خواہشات کو شریک کرو. ان تمام چیزوں کو اللہ کے حکم کے اندر اگر شریک کرو گے اس دنیا کے اندر ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے. آج آپ دیکھیے یقینی طور پر ہماری دلی ہمدردی ہے یقینی طور پر کہ مسلمانوں کو پیسا جا رہا ہے مختلف جگہوں پر، لیکن اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہمارے اندر وہ ایمان نہیں، وہ ایمانی صلاحیت نہیں ہے، نیک عمل نہیں ہے، نمازوں کو قائم کرنے کی پابندی نہیں ہے. ذرا سی بات پر نمازوں کو چھوڑ دینا ہمارے لیے بالکل بچوں کا کھیل ہو گیا ہے. بچوں کا کھیل ہو گیا، تھوڑی سی معاملے ہوئے بس نماز کو چھوڑ دیا. نمازوں کی پابندی نہیں ہے. زکوٰۃ کو لوگوں کے درمیان ڈسٹریبیوشن کرنے کا ہمارے پاس کوئی نظام نہیں ہے. اگر ہمیں کچھ چاہیے دنیا کے اندر تو محض اس لیے کہ ہمارا پوسٹ ہو، ہمارا پاور ہو، ہمارا عہدہ ہو، ہمارے اشارے پر لوگ ناچنا شروع کر دیں، ہم کہیں اٹھ تو اٹھ جائے، ہم کہیں بیٹھ تو بیٹھ جائے. چھوٹے چھوٹے عہدوں کے لیے بھی یہی سوچ ہے دنیا کے اندر لوگوں کے. تو یہی وہ چیزیں ہیں. اور شرک تو ہمارے ہاں بالکل عام ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے آج پوری دنیا کے سماج و معاشرے کے جو مسلمان ہیں وہ پس رہے ہیں، ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر ظالم حکمرانوں کو اور ظالم لوگوں کو مسلط کر دیا ہے. لیکن اس کے باوجود ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو امن و سکون عطا فرمائے، اور جو حقیقی میں مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مسلمان ان کو بننے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو آگے بڑھتے ہوئے کہا ومن کفر بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون. اس کے باوجود اگر کوئی انکار کرے گا، صحابہ کے منہج کو چھوڑ کر کے دوسرے منہج کو اختیار کرنے کی کوشش کرے گا، تو نہ تو اس کو روئے زمین پر خلافت ملے گی اور وہ فاسق و فاجر لوگوں میں سے ہوگا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے اور نصیحت کرتے ہوئے کہا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، امید ہے کہ تم پر رحم کر دی جائے. یعنی یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پورے دل کی آمادگی کے ساتھ ہونا چاہیے. اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم آنے کے بعد دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت اور بڑی سے بڑی مصلحت ہم کو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں سے پھرا نہ سکے، یہ بہت ضروری ہے. اور نمازوں کی پابندی سے نمازوں کا قائم کرنا پابندی کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید نصیحت کی، بہت غور سے سننے کی بات ہے. اللہ نے فرمایا لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض. اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو کفر کرنے والے ہیں ان کو اتنا تم پاورفل مت سمجھو. اللہ کو وہ دنیا کے اندر ہرا نہیں سکتے ہیں اور کہیں بھی نہیں ہرا سکتے ہیں. لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض. آج ہمارے دلوں کے اندر خوف و دہشت ہے کافروں کا. آج کافر جو ہمارے اوپر مسلط ہو رہے اس کی وجہ بس یہ ہے کہ ہم نے صحابہ کرام کے منہج کو چھوڑ دیا ہے. ہمارے دلوں کے اندر خوف ہے، فلاں سپر پاور ہے، فلاں وہ ہے، اگر ذرا سا بھی ادھر ادھر کی بات بولیں گے تو فوراً ہمارے اوپر اٹیک ہو جائے گا. یہ خوف و دہشت ہے. اللہ نے کہا لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض. یہ جو اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرنے والے لوگ ہیں ان کے بارے میں تم یہ مت گمان کرو کہ یہ زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجز کر دیں گے، ہرا دیں گے. اللہ کو کبھی بھی نہیں ہرا سکتے ہیں. اللہ کبھی بھی کہیں پر بھی کسی بھی مرحلے میں اپنے گرفت میں ان کو لے سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ مسلمانوں تم مسلمان بن کر کے دکھلاؤ، اپنا ایمان صحابہ کرام کی طرح سے کر کے دکھلاؤ. شرط یہ ہے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ومأواہم النار ولبئس المصیر. یہ چاہے ایڑی چوٹی کا زور لگا لے،
اسلام کے راستے کو روک نہیں سکیں گے. رہا ان کا معاملہ، دنیا میں ان کو ذلیل و رسوا کرے گا اللہ، اور آخرت میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ہمارے اندر جو کمی اور کمزوری ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو دور کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.